عمر و عیار کو ہر وقت اپنی دولت بڑھانے کا بھوت سوار رہتا اور وہ کسی نہ کسی کو لوٹ کر اپنی دولت بڑھاتا رہتا۔ عمر و اس قدر عیار تھا کہ کبھی کسی بازار میں کچھ لوٹ لیتا تو کبھی کسی امیر عورت کے گلے کا ہار اپنی عیاری سے چھین لیتا۔ کافی مدت سے عمروں کی خواہش تھی کہ وہ ہیرا پور کے بازاروں میں لوٹ مار کرے۔ آخر ایک دن عمروں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہیرا پور میں جا کر دولت اکٹھا کرے گا۔ آخر ایک دن عمروں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہیرا پور میں جا کر دولت اکٹھی کرے گا۔ یہ فیصلہ کر کے عمروں نے ہیرا پور جانے کی تیاری شروع کر دی۔ اس نے اپنی زمین سنبھالی اور گھوڑے پر سوار ہو کر ہیرا پور کی طرف چل دیا۔ وہ تیزی سے گھوڑے پر سوار دوڑے جا رہا تھا کہ اسے سامنے سے ایک خوبصورت لڑکی اپنی جانب آتی ہوئی دکھائی دی۔ عمر و عیار نے اتنی خوبصورت لڑکی کو جنگل میں تنہا دیکھا تو حیران رہ گیا۔ عمروں نے اس لڑکی کے قریب جا کر گھوڑا روک لیا اور گھوڑے سے نیچے اتر کر لڑکی سے مخاطب ہوا۔ اے لڑکی، تو کون ہے اور اس ویران جنگل میں کیا کر رہی ہے؟ جواب میں لڑکی نے عمروں کو بغیر دیکھے کہا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم عمر و عیار کو جانتے ہو؟ عمروں نے لڑکی کے منہ سے جب اپنا نام سنا تو دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ عمروں نے لڑکی سے کہا، اے سن لڑکی، تجھے عمروں جیسے عیار شخص سے ایسا کیا کام ہے کہ تو اس کا پوچھ رہی ہے؟ عمروں کی اس بات پر لڑکی نے ایک سرد آہ بھری اور عمروں کو اپنی درد بھری داستان یوں سنانی شروع کی۔ میں پاکستان کے ایک ملک کے ایک نیک دل بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ ایک دن میرا باپ شکار پر گیا ہوا تھا کہ ایک غدار وزیر نے ملک پر قبضہ کر لیا اور اس نے اپنے چند آدمیوں کو جنگل میں بھیج کر میرے باپ کا قتل کروا دیا۔ پھر اس غدار نے مجھے اور میری ماں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ ہم دونوں بدنصیب ماں بیٹی پاکستان سے عرب میں آ گئے اور اس بیابان جنگل میں رہنے لگے۔ ایک دن ایک بزرگ کا گزر یہاں سے ہوا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ عمر و عیار کے نام کا ایک شخص اس جنگل سے گزرے گا۔ وہ ہماری داستان سن کر ہماری مدد ضرور کرے گا کیونکہ وہ بہت سخی دل اور رحم دل انسان ہے، لیکن وہ ایک لالچی انسان ہے، مگر پھر بھی وہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ اس دن سے لے کر آج تک میں عمر و عیار کو تلاش کر رہی ہوں کہ وہ ملے تو میں اسے اپنی داستان ظلم سناؤں۔ اتنا کہنے کے بعد شہزادی خاموش ہو گئی۔ اس کی داستان سن کر عمروں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگا، پیاری شہزادی، میں ہی وہ عمر و عیار ہوں جسے تم اس جنگل میں ڈھونڈتی پھر رہی ہو۔ تمہاری داستان سن کر مجھے بہت دکھ ہوا ہے۔ میں تمہارے باپ کے قتل کا ضرور بدلہ لوں گا اور اسے اس کی کیے کی سزا ضرور دوں گا۔ اس وقت میں ہیرا پور جا رہا ہوں۔ تم ایسا کرو کہ میرا تمام مال و دولت سنبھال کر اپنے پاس رکھو، واپسی پر میں تم سے وصول کر لوں گا۔ ہیرا پور میں ساتھ لے جانے سے خطرہ ہے کہ کہیں وہاں کوئی جادوگر اسے مجھ سے چھین نہ لے۔ اتنا کہنے کے بعد عمروں نے زمین سے اپنا سارا مال و دولت نکال کر شہزادی کے حوالے کر دیا۔ شہزادی نے ساری دولت سمیٹ لی اور بولی، عمروں، میں تمہارے سامان کی حفاظت اپنے جان سے زیادہ کروں گی اور تمہاری واپسی کا انتظار کروں گی۔ عمروں نے شہزادی کا شکریہ ادا کیا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ 1 گھنٹہ مسلسل گھوڑے کو بھگانے کے بعد عمروں نے گھوڑا روکا اور ایک سائے دار درخت کے نیچے لیٹ کر آرام کرنے لگا۔ ابھی عمروں کو آرام کرتے کچھ دیر گزری تھی کہ اچانک زمین ہلنے لگی اور زمین میں سے ایک بھوت نمودار ہوا۔ عمروں اچانک ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ بھوت نے عمر و عیار سے کہا، مجھے سنتری دیو نے تمہارے پاس ایک پیغام دے کر بھیجا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ عمروں کے بچے، تم اپنے آپ کو دنیا کا عیار ترین انسان سمجھتے ہو اور میرے جادوگروں کو ستاتے رہتے ہو، ان کی دولت لوٹتے رہتے ہو۔ آج میری ایک ڈائے نے اپنی عیاری کے سبب شہزادی کے روپ میں تجھے لوٹ لیا ہے اور تیرا سارا مال و دولت لے کر میرے محل میں پہنچ گئی ہے۔ تجھ سے لوٹا ہوا سارا مال میں نے اسے بطور انعام دے دیا ہے۔ جسے تو نے شہزادی سمجھا تھا وہ دراصل میری ایک عیارہ مکار ڈائن ہے۔ اتنا کہنے کے بعد بھوت زمین میں پھر غائب ہو گیا۔ عمروں نے اس بھوت کی باتیں سنی تو غصے سے تھر تھر کانپنے لگا۔ پھر اس نے گھوڑے پر زین کسی اور اس پر سوار ہو کر جس جگہ شہزادی کو چھوڑ کر آیا تھا اس طرف چل پڑا۔ عمروں وہاں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں نہ شہزادی ہے اور نہ ہی کوئی خیمہ ہے۔ یہ دیکھ کر عمروں کو اس ڈائن پر سخت غصہ آیا اور اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا
کہ میں اس ذلیل ڈین کو ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ اسے بھی اپنی نانی یاد آ جائے گی۔ اس کے بعد عمرو دوبارہ ہیرا پور کی طرف چل پڑا۔ جب وہ ہیرا پور کی حدود میں پہنچا تو اسے کچھ فاصلے پر 3 محافظ جادوگر نظر آئے۔ عمرو نے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی خود کو ایک ڈائن کے بھیس میں تبدیل کر لیا تھا۔ محافظوں نے ڈائن سے آ کر پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ عمرو بولا، میں مکار ڈائن کی خالہ کی چاچی کی دادی ہوں اور مجھے جادو کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ اس نے غدار عمرو یار کو لوٹا ہے، اس لیے اب میں اسے مبارکباد دینے جا رہی ہوں۔ گستاخی معاف، اگر ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو فرمائیں۔ عمرو نے کہا، مجھے ایک آدمی چاہیے جو مجھے مکار ڈین کے گھر تک لے چلے۔ یہ سن کر ایک محافظ نے کہا، چلیے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ چنانچہ وہ عمرو کے ساتھ مکار ڈین کے گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں عمرو نے محافظ سے مکار ڈین کے گھر کا پتہ باتوں باتوں میں معلوم کر لیا تھا اور اس نے آس پاس نظر دوڑا کر جائزہ لے لیا کہ کوئی اور محافظ موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد عمرو نے اپنی زنبیل سے میٹھی گولیاں نکالی۔ عمرو نے میٹھی گولیاں محافظ کو دیتے ہوئے کہا، یہ تمہارا انعام ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ آنے کی تکلیف کی ہے۔ محافظ نے جب میٹھی گولیاں دیکھیں تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے جلدی جلدی میٹھی گولیاں لے لیں اور ان کو چٹ سے منہ میں ڈال لیا۔ جیسے ہی محافظ نے گولیاں گلے کے اندر اتاری، وہ دھڑم سے بے ہوش ہو گیا، کیونکہ ان گولیوں میں صفوف بے ہوشی ملا ہوا تھا۔ عمرو نے جلدی سے زنبیل سے رنگ نکالا اور اپنی شکل اس محافظ جیسی بنا لی اور اس محافظ کی شکل اپنے جیسی بنا لی۔ پھر اس نے محافظ کو گھوڑے پر لادا اور مکار ڈین کے گھر کی طرف چل پڑا۔ چونکہ عمرو نے پہلے ہی محافظ سے مکار ڈین کے گھر کا پتہ معلوم کر لیا تھا، اس لیے اسے وہاں پہنچنے میں زیادہ پریشانی نہ ہوئی۔ جب عمرو مکار ڈین کے گھر کے پاس پہنچا تو دروازے پر 2 محافظ کھڑے تھے۔ عمرو نے ان سے کہا، میں مکار ڈین سے ملنا چاہتا ہوں، تم جا کر اسے اطلاع کرو۔ ایک محافظ اندر چلا گیا، پھر وہ واپس آیا اور عمرو سے کہا، مکار ڈین نے تمہیں اندر بلایا ہے۔ عمرو اندر داخل ہو گیا۔ مکار ڈین اپنے کمرے میں موجود تھی۔ عمرو نے اس سے کہا، میری خالہ، یہ بدبخت عمرو آپ کو مارنے کے لیے ایک ڈین کے روپ میں اس طرف آ رہا تھا، لیکن مجھے معلوم ہو گیا اور میں نے اسے قتل کر دیا۔ اب میں اسے سنتری کے پاس لے جاؤں گا اور ان سے منہ مانگا انعام حاصل کروں گا۔ مکار ڈین بولی، تم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام شاکا جادوگر ہے، عمرو نے جواب دیا۔ تو مکار ڈین بولی، بھائی شاکا، عمرو کو میرے حوالے کر دو، اس کے بدلے تم جو مانگو گے انعام دوں گی۔ میں خود اسے سنتری دیو کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں، لیکن انعام میں تمہیں واپس آ کر دوں گی۔ عمرو رضامند ہو گیا اور بولا، ٹھیک ہے، میں یہاں آرام کرتا ہوں، اپنے محافظوں سے کہو کہ وہ اندر نہ آئیں اور میرا حکم مانیں۔ مکار ڈین نے کہا، بہتر، میں اپنے محافظوں کو سمجھا دیتی ہوں۔ چنانچہ اس نے تمام محافظوں سے کہا کہ بغیر اجازت اندر مت جانا اور شاکا کا ہر حکم ماننا۔ اس کے بعد مکار ڈین نقلی عمرو کو لے کر سنتری دیو کے پاس چلی گئی۔ مکار ڈین کے جانے کے بعد عمرو اٹھا اور تمام کمروں کی اچھی طرح سے تلاشی لینے لگا۔ اسے جدھر بھی قیمتی سامان نظر آیا اس نے سب اپنی زنبیل میں منتقل کر لیا اور تمام دولت اکٹھا کر کے اپنی زنبیل میں ڈال دی۔ اس کے بعد عمرو نے ایک محافظ کو بلایا اور اس سے کہا کہ ایک تیز رفتار گھوڑا لے کر آؤ، میں سیر کرنا چاہتا ہوں۔ محافظ نے حکم کی تعمیل کی اور عمرو کو ایک تیز رفتار گھوڑا لا کر دے دیا۔ عمرو اس گھوڑے پر سوار ہو کر رفو چکر ہو گیا۔ ادھر مکار ڈین سنتری دیو کے پاس پہنچی اور اس نے نقلی عمرو کو سنتری دیو کے قدموں میں ڈال دیا اور بولی، میں نے آپ کے ازلی دشمن عمرو کو ہلاک کر دیا ہے اور اس کی لاش آپ کے پاس لے آئی ہوں۔ اس کے بدلے میں مجھے کم از کم 10 لاکھ اشرفیاں انعام میں ملنی چاہیے۔ سنتری دیو کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ مکار ڈین عمرو یار کو مار کر لے آئی ہے۔ اس نے ایک منتر پڑھ کر زمین پر پاؤں مارا تو زمین میں سے ایک پتلا نمودار ہوا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ پتلے نے سر جھکاتے ہوئے پوچھا۔ عمرو کہاں ہے؟ کیا وہ مر گیا ہے؟ سنتری دیو نے پوچھا۔ نہیں بادشاہ سلامت، وہ مکار ڈین کے گھر سے تمام مال و دولت لوٹ کر بھاگ گیا ہے۔ یہ سن کر مکار ڈین تو صدمے سے وہیں مر گئی۔ مکار ڈین نے جتنی دولت عمرو سے لوٹی تھی اس سے کئی گنا زیادہ دولت سمیٹ کر فرار ہو چکا تھا۔
عمرو مکار ڈین کے گھر سے کافی دور جا کر گھوڑے سے اترا اور اپنی زمین میں سے سلیمانی قالین نکال کر اس پر بیٹھ گیا۔ اس نے سلیمانی قالین کو واپس اپنے شہر بصرہ جانے کا حکم دیا اور اس پر آرام سے لیٹ گیا۔ عمرو نے مکار ڈین کا بہت سا مال لوٹ لیا تھا اور اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس مال کو دگنا کیسے کیا جائے۔